سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اگلا سوال ہے جی کہ اگر کسی مرد جس کی داڑھی اور سر کے بال 30 سال کی عمر میں ہی سفید ہو چکے ہوں، کیا وہ اپنی داڑھی اور سر کے بالوں کو کالے رنگ کے ساتھ رنگ سکتا ہے یا اسے بھی مہندی ہی لگانی ہوگی؟ بہت کریٹیکل سوال ہے اور یہ موسٹ آسکڈ کوسچن ہے اس ماڈرن ایرا کا، اور یہ وہ ایشو ہے جس کی وجہ سے کتنے لوگ بیچارے داڑیاں نہیں رکھتے کہ ان کی داڑیاں بہت پہلے ہی سفید ہو چکی ہوئی ہیں۔ اب ان کو شرم آتی ہے اگر ہم داڑھی رکھیں گے تو ہو سکتا ہے ہم اپنی بیوی کے ساتھ جا رہے ہوں تو کوئی نالا لگے اے سورے ہی نال تیرے کوئی نہیں پیڑی ہے سورا جا رہا ہے، یعنی وہ سسر ہے یا خاوند ہے۔ اس کی وجہ سے لوگ داڑھی سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ میں نے الحمدللہ کتنے لوگوں کو اسی وجہ سے داڑیاں رکھوائی ہیں کہ بھائی آپ داڑھی کو کالے بال سے کالے رنگ سے رنگ سکتے ہیں۔ وہ احادیث کی غلط انٹرپریٹیشن کی گئی ہے، اور میں اس میں یعنی تفرد کا شکار نہیں ہوں، میں قرآن و سنت سے دلائل آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں۔ دیکھیں اصولاً حدیث وہ ہے جو بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، وہ داڑھیوں کو نہیں رنگتے، تم داڑھیوں کو رنگو۔ نبی علیہ السلام نے داڑیاں رنگنے کا حکم دیا ہے، لیکن یہ حکم واجبیت کے درجے میں نہیں ہے، افضلیت کے ہے۔ کیونکہ واجبیت کے درجے میں ہوتا تو جن صحابہ کرام کی داڑیاں سفید تھی تو وہ نعوذ باللہ حرام کے مرتکب ہوئے، جس طرح کہ جماعت المسلمین والوں کا عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں جی داڑھی رنگنا ضروری ہے، نہیں رنگیں گے تو آپ حرام کے مرتکب ہوں گے، کیونکہ ان کو تو صحابہ کرام تابعین کے جو افعال ہیں، ان کے جو اقوال اور اعمال ہیں، ان کی تو الف بے نہیں پتہ، وہ تو بس وہ چند رٹی رٹائی چیزوں پہ جو وہ مسعود صاحب لکھ کے اس کے اوپر چل رہے ہیں۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، انس بن مالک سے کسی نے پوچھا کہ کیا نبی علیہ السلام اپنی داڑھی اور سر کے بالوں کو رنگتے تھے؟ تو انہوں نے کہا نبی علیہ السلام کو تو رنگنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ وفات کے وقت بھی آپ کے 20 سے زیادہ بال 20 اس سے بھی کم بال تھے جو سفید ہوئے تھے کن پٹی پر، کن پٹی پہ چند بال سفید ہوں، پوری داڑھی کالی، سر 63 سال کی عمر میں لیونر ایئرز کے اعتبار سے، اور 61 ایئرز کی ایج نبی علیہ السلام کی عیسوی اعتبار سے، اور داڑھی ساری کالی، کیونکہ کالی داڑھی خوبصورتی کی علامت ہے۔ نبی علیہ السلام اس کائنات کی خوبصورت ترین تخلیق ہے اللہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ چیز ہمیں امت تک میسج دی ہے کہ کالی داڑھی خوبصورتی کی علامت ہے، اس لیے اپنے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنائی ایسا ہے کہ ان کی داڑھی سفید نہیں ہوئی۔ لہٰذا جن لوگوں نے خواب میں سفید داڑھی میں نبی علیہ السلام کو دیکھا ہے نا، نبی علیہ السلام کو نہیں دیکھا ہوا۔ اب میں اس طرف نہیں جاتا، اور کہانیاں کھوڑ جائیں گی۔ میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اس میں بتایا کہ کون کون سی نشانی ہیں جن کے تحت نبی علیہ السلام ہوں گے، ورنہ آپ کے ذہن کا تخیل ہے وہ، ٹھیک ہے، اور کئی یہ کریٹیکل باتیں میں آج اس کو سکپ کرتا ہوں، پھر اور طرف بات چل پڑے گی۔ تو نبی علیہ السلام کو داڑھی رنگنے کی نوبت نہیں۔ چند اصحاب کہتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ السلام کو کہ یہ جو سفید بال ہیں کبھی مہندی رنگ کے دیکھے ہیں۔ ان احادیث میں تطبیق یہ ہے کہ نبی علیہ السلام اکثر اپنی داڑھی کو نہیں رنگتے تھے، ضرورت ہی پیش نہیں آتی تھی، کبھی کبھار رنگ لیتے تھے۔ اس لیے انس بن مالک جو 10 سال تک وضو کروا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں نبی علیہ السلام کے تو چند بال سفید تھے، ضرورت ہی کوئی نہیں تھی۔ تو اگر یہ واجب ہوتا تو نبی علیہ السلام اپنے بالوں کو سفید نہ رہنے دیتے۔ یہ واجبیت نہیں ہے بلکہ افضلیت ہے، جس طرح کہ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے اپنے کف میں شادی کرو، یہ واجب نہیں ہے، افضلیت ہے۔ اسی کی بنیاد پہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کے شیعہ نے یہ فتنہ کھڑا کیا، اور چند بریلویوں نے، کہ سید کا غیر سید سے نکاح نہیں ہوتا، حالانکہ ایران میں سید غیر سید کا نکاح ہوتا ہے۔ امام خمینی کا جو داماد تھا وہ غیر سید تھا، خود وہ سید۔ اس وقت جو موجودہ ان کے مفتی اعظم ایران ہے خامنائی صاحب، ان کا اپنا داماد غیر سید ہے، اور یہ بھی یہاں والوں نے بتایا، ادروائز ضرورت نہیں ہے، ان کو دماغ میں بھی نہیں آتا کہ یہ بھی کوئی ہے کہ سید غیر سید کا کف ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، یہ ہمیں کہانیاں بنائی ہوئی ہیں۔ ہیومن ڈگنیٹی میں سب لوگ برابر ہیں، باقی جو اسپیسیفک چیزیں ہیں وہ اپنی جگہ، کہ سید کو صدقہ نہیں لگتا، بخاری مسلم میں آتا ہے، وہ الگ چیز۔ تو نبی علیہ السلام نے بال اپنے نہیں کالے یا سرخ کیے، ضرورت نہیں تھی، کبھی کبھار مہندی لگا لی، بہت کم ایسے ہوا۔ المستدرک الحاکم میں صحیح سند کے ساتھ ہے، امام شعبی کہتے ہیں، ایک امام شعبہ ہے نا، ایک امام شعبی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے
سیدنا علی کی زیارت کی ہوئی ہے المستدل الحاکم میں صحیح سند سے. ان کے سر اور داڑھی کے بال بالکل سفید تھے، یعنی سیدنا علی بھی داڑھی کو نہیں رنگتے تھے. اس طرح مصنف ابن ابی شیبہ میں آپ کو کئی صحابہ کے بارے میں، طبقات ابن سعد میں کئی صحابہ، جابر بن عبداللہ کے بارے میں، کئی تابعین کے بارے میں آپ کو ملے گا کہ وہ ان کی داڑیاں سفید تھیں، سر کے بال سفید تھے، وہ نہیں رنگتے تھے. یہ بات اس چیز کا ثبوت ہے کہ صحابہ کرام اس کو واجب نہیں سمجھتے تھے. لہذا جماعت المسلمین نے جو فتنہ کھڑا کیا ہے نا کہ سفید داڑھی رکھنے والا گناہ گار ہے، یہ غلط ہے. ورنہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے صحاب وہ اس کو سمجھتے تھے. جیسا کہ کف والا مسئلہ ہے، وہاں ہم جماعت المسلمین والوں سے پوچھیں کہ جی یہ تو حکم ہے کف میں شادی کرو، تو پھر سید کا غیر سید سے شادی والا مسئلہ تو بالکل ٹھیک نکالا ہے، تو وہاں وہ کہیں گے نہیں نہیں یہ واجبیت نہیں ہے. تو یہاں پہ بھی صحابہ کرام نے، خود نبی الاسلام نے بھی داڑھی کو کہ وہ والے بال سفید رکھ کے ثابت کیا کہ واجبیت کے درجے میں بالکل لائی نہیں کرتا. صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ سیدنا ابو بکر کے والد تھے ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، نبی الاسلام کی خدمت میں پیش کیا گیا. 90 سال عمر تھی آلموسٹ. اسلام قبول کیا. جب جانے لگے تو نبی الاسلام نے ان سے فرمایا کہ ان کو کہو کہ اپنے داڑھی اور سر کے بالوں کو رنگیں اور سیاہ رنگ سے اجتناب کریں. اور اس حدیث میں الفاظ ہے کہ سر کے بال اور داڑھی کے بال ان کے سفیدی چمک رہی تھی. اب جو لوگ سیاہ رنگ کی مذمت کرتے ہیں وہ اس حدیث کو دلیل کے طور پہ لیتے ہیں. سر 90 سال کے بندے کو تو منع ہی کیا جائے گا نا کہ وہ کالے رنگ سے اجتناب کرے. اس حدیث سے پلی پکڑنا غلط ہے. اور اس میں کہا گیا ان کو ریڈ کلر سے رنگے، یعنی ماندی کے رنگ سے. ایک اور حدیث ہے جس سے غلط رزلٹ لوگوں نے نکالا ہے، وہ سنن ابی داؤد میں صحیح سند کے ساتھ ہے، سنن نسائی کے اندر حدیث موجود ہے، مسند امام احمد میں حدیث موجود ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا قرب قیامت میں ایسے لوگ آئیں گے جو کبوتر کے پوٹوں کی طرح اپنے آپ کو رنگیں گے. یعنی مراد جس طرح کبوتر کا پیٹ ہوتا ہے، یعنی داڑھی والا پورشن، کیونکہ باقی روایتوں میں داڑھی کا بھی لفظ ہے. اور وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے. بولے اعوذ باللہ تعالی. ان کی نشانی نبی الاسلام نے بیان کی. اس حدیث سے کئی لوگوں نے دھوکہ کھایا. انہوں نے کہا جی اس سے تو پتا چلا کہ جو داڑھی رنگ لے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. یعنی اتنا بڑا جرم ہو گیا کہ وہ، حالانکہ نبی الاسلام نے فرمایا ایک قوم آئے گی جس کی یہ نشانی ہوگی. اس عمل کو کنڈیم نہیں کیا تھا، ان کی نشانی بیان کی گئی تھی. جیسا کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ خوارج کی نشانی ہے کہ حلق کروائیں گے، سر مونڈیں گے. اب یہ نہیں ہے کہ جو سر مونڈ لے تو وہ خارجی ہو گیا. خود مولا علی مونڈتے تھے. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے نا، مولا علی کہتے ہیں جب سے میں نے نبی علیہ السلام سے یہ بات سنی ہے کہ جس شخص کا ایک بال بھی غسل میں خشک رہ گیا اس کو عذاب دیا جائے گا، تو فرماتے ہیں 3 دفعہ میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی، میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی، میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی، اور اپنے سر کے بال موڑ دیے. سیدنا علی اپنے سر پہ بال نہیں رہنے دیتے تھے غسل کی احتیاط کی وجہ سے. اور سیدنا علی وہ ہیں کہ جن کی فیور میں ہم خوارج سے ٹکرائے ہوئے ہیں، اور وہ خود حلق کرواتے ہیں. اب کوئی نعوذ باللہ حلق والی حدیثیں حضرت علی پہ لگائے گا، لیکن یہاں پہ کتنے ظالم ہیں بریلویوں کے اندر خصوصاً، وہ تبلیغی جماعت والوں پہ وہ حدیث لگاتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ گنج کرواتے ہیں، یہ تو خوارج کی نشانی ہے. یہ نہیں ہے کہ جو بھی گنج کروا لے تو وہ خارجی ہوگا. خوارج کی نشانی ضرور ہے. وہ تو سر سکھ بھی داڑھی رکھتے ہیں، تو اب یہ تو نہیں کہ جو بھی داڑھی رکھ لے وہ سکھ ہوگا، مسلمان بھی تو ہو سکتا ہے. لیکن یہ اس کے لیے جو اولو العلم قائما بالقسط ہے، اہل علم سچائی پر قائم، اللہ سے ڈرنے والا، سچی بات کو ماننے والا، اس کی ترغیب دلانے والا. تو یہ سلف کا فہم اس کے بارے میں بالکل کلیئر ہے. اس میں آپ کو بتاؤں، امام طحاوی ہیں المتوفا 321 ہجری، 34 صدی ہجری میں اہل سنت کے بہت بڑے امام ہیں، حنفی بھی ہیں. ان کی کتاب ہے مشکل الآثار، حدیث کی کتاب ہے. اس میں باقاعدہ انہوں نے اس حدیث کے اوپر بحث کی ہے اور لکھا ہے اس حدیث سے کوئی یہ رزلٹ نہ نکالے کہ سر اور داڑھی کے بالوں کو کالا کرنے والا جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، بلکہ یہ ایسی قوم کی نشانی ہے جو جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے کہ ان میں بھی یہ بات پائی جاتی ہوگی
اس بات کی وجہ سے وہ جنت سے دور نہیں ہوں گے، اپنے باقی کرتوتوں کی وجہ سے۔ عرض کر دیں کہ کون لوگ ہوں گے؟ میں تو بالکل واضح کہوں گا علماء سو ہوں گے، حقیقت بات ہے۔ ان پرانے بزرگوں نے تو نہیں بتایا، تو وہ ہمارے اس دور میں آپ دیکھ لیں، علماء سو بھی ہیں، علماء حق بھی یہ کرتے ہیں، لیکن علماء سو بھی یہ کرتے ہیں جن کو ہر وقت ٹیشن ٹائٹ رہنے کا شوق ہے اور دین 2 نمبر بتا رہے ہوتے ہیں، غلط دین لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح کے لوگ ہر جگہ ہر وقت میں فکر میں آپ کو ملیں گے۔ تو یہ امام طحاوی نے لکھا۔ اس کے بعد امام ابن جوزی المتوفی 597 ہجری، محدث ابن جوزی جنہوں نے یزید کے رد پہ کتاب لکھی تھی، ان کی کتاب ہے الموضوعات، وضع کی گئی حدیثوں پہ۔ اس میں انہوں نے اس حدیث کے اوپر باقاعدہ بحث کی ہے کہ خدا کے لیے اس حدیث کو کبھی فٹ نہ کریں بال کالے کرنے کی مذمت پر۔ پھر انہوں نے لکھا کہ جب سیدنا حسن، سیدنا حسین، سیدنا سعد ابن ابی وقاص اور کئی صحابہ اور تابعین سے سر اور داڑھی کے بالوں کو کالا کرنا ثابت ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کا جواز موجود ہے۔ اور انہوں نے بھی وہی بات لکھی کہ یہ اس قوم کی نشانی ہے، نہ کہ اس عمل کی مذمت ہے۔ بات سمجھ آئی؟ اسی طریقے سے ابن حجر اسقلانی کو تو سارے مانتے ہیں۔ بخاری میں جو حدیث ہے نا 5899 نمبر کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، اپنی داڑیاں رنگو، اس کی تشریح میں ابن حجر اسقلانی فتح الباری میں بخاری کی شرح میں لکھتے ہیں، المتوفی 852 ہجری، امام ابو بکر ابن ابی عاصم کا قول نقل کیا ہے، المتوفی 282 ہجری، 287 ہجری میں فوت ہوئے ہیں امام ابن ابی عاصم، اہل سنت کے امام ہیں، جن کی سننا کتاب ہے بڑی مشہور، جس میں وہ حدیث ہے کہ میری وجہ سے 2 فرقے دوزخ میں جائیں گے اور 2 گمراہ ہوں گے، ایک میری محبت میں غلوب کر کے، ایک میری دشمنی میں، مولا علی کا قول صحیح سند کے ساتھ۔ یہ وہ ہیں امام ابن ابی عاصم۔ انہوں نے بھی کہا کہ اس حدیث سے کوئی رزلٹ نہ نکالے کہ بال کالے نہیں کیے جا سکتے، اس میں اس گمراہ قوم کی نشانی بتائی جا رہی ہے، نہ کہ اس عمل کو گمراہی پر مبنی کہا جا رہا ہے۔ سر آپ اگر محدثین کو دیکھیں گے، انہوں نے ماشاءاللہ ایک ایک چیز نہ موتیوں کی طرح نکھیڑ کے نہ ایک ایک چیز لوگوں کے سامنے رکھی ہے۔ یہ تو میں آپ کو اس حدیث کا فہم بتا رہا ہوں۔ اب آپ کہیں گے ثبوت، تو ثبوت صحیح بخاری انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3748 نمبر حدیث، اسلام 360 میں کھول لیں، PDF کھول لیں کہ سیدنا حسین ابن علی کا سر کاٹ کر عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے گورنر کوفہ یزید کی طرف سے ایک تشت میں لا کے رکھا گیا، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی، اللہ کی لعنت ہو، تمام فرشتوں کی لعنت ہو، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو جنہوں نے حسین ابن علی کے ساتھ یہ کیا۔ تو اس میں الفاظ امام بخاری نے بتا کہ لکھا ہے حسین علیہ السلام، لیکن آپ کے مولویوں نے اس کو رضی اللہ عنہ کر دیا۔ اسلام 360 میں بھی عربی میں علیہ السلام لکھا ہے، اردو میں ترجمہ کرنے والے رضی اللہ عنہ کر دیا ہے۔ کتنے 2 نمبر ہے مولوی، لیکن اللہ نے ان کے اوپر ایک چیز چھوڑ دی ہے جو مولانا شریف کو بخاری شریف اور مسلم شریف سے نکال کے باہر پھینکتی ہے۔ جیسے آپ کو کتا نکالیں گے اس کے بعد 20 ڈول نکالنے سے وہ کنواں پاک ہوتا ہے نا، تو انہوں نے بخاری شریف اور مسلم شریف کو بھی آلودہ کر دیا تھا مولانا شریف نے۔ تو اس میں الفاظ ہیں حسین علیہ السلام کا جو سر رکھا گیا تو وہ پھر کلام کرنے لگا، تو انس بن مالک نے اسے ڈانٹا اور کہا کہ حسین علیہ السلام سب سے زیادہ نبی علیہ السلام کی مشابہت والے تھے۔ اس میں الفاظ ہیں کہ حضرت حسین کے سر اور داڑھی کے بال وسما کی بوٹی سے رنگے ہوئے تھے۔ آج بھی سر عرب کے لوگوں سے پوچھ لیں گے وسما کیا ہے؟ ایک قطم ہوتا ہے، وہ تو سرخ اور سیاہ کے درمیان بوٹی، وہ بوٹی الگ ہے۔ یہ ہے وسما۔ وسما کی بوٹی بال کالے کرنے کے لیے استعمال ہوتی تھی، ظاہر اس زمانے میں کیمیکلز تو نہیں ہوتے تھے۔ داڑھی کو سرخ کرنے کے لیے مہندی استعمال ہوتی تھی اور کالا کرنے کے لیے وسما کی بوٹی، جس طرح آج کل آپ کے پاس جو ہے وہ کالا کولا ہے، جسٹ فار مین ہے اور ہیں، تو داڑھی اور سر کے بالوں کو کالا کرنے کے لیے۔ تو حسین ابن علی نے داڑھی کالی کی ہوئی تھی، اور حسین ابن علی شہید ہوئے ہیں 58 سال کی عمر میں لیونریز کے اعتبار سے، اور 56 سال بنتے ہیں سولر ایئرز۔ تو سر میرے طرف سے گارنٹی ہے کہ 56 سال تک آپ اپنی داڑھی کالی کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی، کم از کم۔ المعجم الکبیر طبرانی میں موجود ہے کہ حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر اور داڑھی کو کالے رنگ سے رنگتے تھے۔ یہاں تو وسمہ ہے نا، وہاں کالے رنگ کا ذکر ہے۔ حسن و حسین کو اگر دین نہیں آتا، جن کے گھر سے دین نکلا ہے،
تو 14वीं सदी के मुल्लाओं को आएगा। मुझे ज़िम्नन याद आया, अहकाम शरीयत में अहमद बरेलवी साहब से सवाल हुआ, वो काली दाढ़ी के बड़े मुखालिफ थे, इन हदीसों को गलत रिजल्ट निकालते थे। हालांकि उन्हीं के ज़माने में पीर मेरलिया साहब वो काली के कायल थे, इसलिए पीर नसीरुद्दीन साहब भी काली करते थे दाढ़ी, दोनों एक ज़माने के हैं। तो पीर इनसे ना अहमद बरेलवी साहब से पूछा गया कि वस्मा से रंग दे सकते हैं, तो उन्होंने कहा वस्मा हो या तस्मा। भाई नहीं, बात को बिगाड़ा। जब इल्मी दलाइल ना हो तो आप इस तरह मजाक ही उड़ाते हैं। होना चाहिए था वो कहते नहीं, वस्मा की बूटी ग्रे कलर की होती है या ये लाइट ब्लू कलर की होती है, को कहानी करा देते, यानी उसका मजाक उड़ा दिया। वस्मा हो या तस्मा हराम है। तो सर ये सही बुखारी में 3748 नंबर हदीस हुसैन इब्न अली के फजाइल के चैप्टर में कि उनके सर और दाढ़ी के बाल शहादत के बाद जब सर मुबारक काट के रखा गया तो काले रंग से कटे जो है वो रंगे हुए थे, और नबी इस्लाम के सब ज्यादा हमशक्ल थे। हमशक्ल भी इसीलिए थे ना कि नबी इस्लाम की वफात तक दाढ़ी काली रही है। बुखारी मुस्लिम से मैंने साबित किया। इसी तरीके से आपको मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में, तबकात इब्न साद में कितने सहाबा और ताबईन, उकबा इब्न आमिर के बारे में मिलेगा, सैयदना मोहम्मद इब्न सीरीन के बारे में मिलेगा, अबू किलाबा के बारे में मिलेगा, और कई लोगों के बारे में मिलेगा कि वो सर और दाढ़ी के बालों को काला किया करते थे। ये सलफ का फार्म है। और वो बाकायदा इन हदीसों की तावील करते थे कि खुदा के लिए इन हदीसों को मिस यूज ना करें, ये हदीसें वैसे नहीं हैं जैसे आप समझ रहे हैं। तो हदीस का फार्म ज़रा मुहद्दिसीन से लेना है ना, सलफ से लेना है ना, और फिर सलफ का फार्म तो बात की चीज़ें हमने तो डायरेक्ट सहाबा इकराम से साबित कर दिया है अहदीस की रोशनी में। अब आप ये नहीं कह सकते कि वो वाली हदीसें उन सहाबा को पता नहीं थी। और कोई भी घुमी घुमाई हदीस थी ना तो मौला अली के बच्चों को तो पता थी ना। वो मौला अली जो अबू बकर के साथ रहे, उमर के साथ रहे, उस्मान के साथ रहे। ये कहते हैं खुलफा राशिदीन से रफुल यदैन साबित करें तो अनु फकी दी थी इमाम बुखारी ने। जुज रफुल यदैन में पहली हदीस रफुल यदैन की दलील पे मौला अली से लिया है इमाम बुखारी ने, कि बाकी तीन खुलफा से तो जरूरत ही नहीं है। अगर उनसे कोई ओवरलुक भी चीज होगी थी, हजरत अली तो रफुल यदैन करते थे ना। जुज रफुल यदैन में पहली हदीस मौला अली से है, रुकू में जाते वक्त, रुकू से उठते वक्त रफुल यदैन। तो ये मौला अली के बच्चों का जिक्र हो रहा है। जामे तिरमिज़ी की अल-मुस्तदरिल हाकिम मुस्नद अहमद के तहत जन्नती नौजवानों के सरदार, वो तो सरदार हैं जन्नती नौजवानों के, उन्होंने नहीं खुशबू पानी। वो ये हदीसों का ये फार्म है ही नहीं था जो इन लोगों ने लिया है, और खामखा लोगों को मुसीबत में डाला हुआ है। मैंने तो कई लोगों को काली का कहा, उन्होंने दाढ़ी रख ली है, ठीक है। और मैं तो जिनकी दाढ़ी सफेद हो मैं उनको स्ट्रिक्टली कहता हूं काली करें, बीवियों को खुश करने के लिए नहीं। इंसान खुद भी अच्छा दिखता है। मैं काली नहीं की थी, मेरे अभी भी देख लें कुछ बाल, मुझे अभी नौबत ही नहीं पड़ी। अल्लाह का शुक्र है 42 ईयर्स प्लस हो चुकी है, अभी तक मेरे दाढ़ी के चंद एक बाल ही सफेद हुए हैं। लेकिन करूंगा जे मैं अपने से कोई राह नहीं वार कर रहा, मैं तो करवाता हूं। मैं तो हुसैनी हूं, हसनी हूं, तो मैं उन्हीं की सुन्नत पे चलूंगा ना। मैं तो मांदी नहीं लगाऊंगा, काला ही करूंगा इंशाअल्लाह ताला। अब ये ना हो कि मुझे लोग वो को काले रंग भेजना शुरू कर दें, अभी इतना अरसा जरूरत नहीं है, मेहरबानी करें। अच्छा, ये काले रंग में भी मैं आपको बता दूं, एहतियात किया करें, जो महंगे वाली क्रीम्स हैं वही यूज करें। बाज़ औक़ात केमिकली ऐसा रिएक्शन होता है कि वो जो बाकी काले बाल बचे हैं वो फौरन सफ़ेद हो जाते हैं अगर आप लोकल चीज़ें इस्तेमाल करेंगे। अब मैं किसी को कंपनी को प्रमोट नहीं करना चाहता, जो इम्पोर्टेड आइटम्स हैं ना उनको यूज़ करें। वो बहुत थोड़ा भी यूज़ होते हैं और वो ऑलमोस्ट 1 महीना निकाल ही जाते हैं जब तक आपके बाल बड़े हों। दाढ़ी के बाल तो इतनी जल्दी बड़े ही नहीं होते, सर के जल्दी होते हैं, सर के भी ऑलमोस्ट 3 हफ्ते निकाल ही जाते हैं। तो इतना कोई खर्चे वाला काम नहीं है, आप कर सकते हैं। और इसकी वजह से दाढ़ी से पीछे ना हटें, हम तो इस चीज़ को प्रमोट करते हैं कि लोग ये करें। कई लोग जो हैं वो इस वजह से रुके होते हैं, तो मैं फिर उनको तरगीब दिलाता हूँ कि यार वो ये काम कर लें और अपनी शक्ल को नबी इस्लाम की शक्ल वाला बनाएं। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी इस्लाम की वफात तक दाढ़ी काली थी। अनस इब्न मालिक कहते हैं सिवाय चांद कनपट्टी के बालों के। तो आप इसमें नबी इस्लाम के भी करीब हो जाएंगे। और आप ये देख लें, तारिक जमील साहब हाफिज़हुल्लाह ताला 65 ईयर्स क्रॉस कर चुकी है उनकी उम्र, और दाढ़ी काली है। और ये नहीं है कि काली है उनकी, वो काली करते हैं, आज से नहीं कर रहे, ऑलमोस्ट 15-20 साल से कर रहे हैं। तो कई लोगों ने उनके ऊपर भी फतवे लगाए थे कि यार ये देखो ये मौलवी दाढ़ी काली करता है। सर उनकी जो माशाल्लाह पर्सनैलिटी में अट्रैक्शन है वो काली दाढ़ी की वजह से। आज आप उनकी सफेद दाढ़ी कर दें, किसी ने लेक्चर में नहीं देखना। काली दाढ़ी खूबसूरती की इलामत है, ठीक है जी। तो तारिक जमील साहब 65 साल की उम्र में भी माशाल्लाह ताला उनकी चेहरे की वजाहत है, वो इसीलिए कि वो दाढ़ी काली करता है।
کالی داڑھی آپ کریں، لیکن آپ کو 80-90 سال کا ہے، وہ تو امام نے جوزی میں نے بھی الموضوعات میں کالی رنگ کا دفاع کرتے ہیں، ساتھ یہ لکھا ہے کہ کسی کو دھوکہ دینے کے لیے داڑھی نہیں کالی کرنی. یعنی کسی نے رشتہ لینا ہے اور اس کی عمر ہے 55 سال اور وہ اپنی 45 شو کر رہا ہے اور داڑھی کالی کرتا ہے، تو کتنے عرصہ وہ چل جائے گا؟ شادی کے بعد تو فوراً ایکسپوز ہو جائے گا. تو یہ حرام ہے. اور اس میں امام نے جوزی نے الموضوعات میں لکھا ہے جو اس طریقے سے کرے گا اس پہ جنت کی خوشبو نہ پانے والی بات فٹ ہو جائے گی. اور انہوں نے بتایا کہ اس کا مزداق وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. یہاں پہ کئی لوگ ہیں جو کالی داڑھی کرنے کو حرام سمجھتے ہیں لیکن خود ساروں نے کالی کی ہوئی ہے. جب اسے پوچھے وہ کہتے ہیں جی وہ جہاد میں کر سکتے ہیں. تو جہاد میں نہ وہ خود گئے ہیں نہ ان کی اولادیں جاتی ہیں. ہاں لیکن داڑھی کالی کر کے 2-2 3-3 4-4 شادیاں انہوں نے کر لی ہیں، دنیا میں اس کی یہ بینیفٹ حاصل کر لیا. اور کئی لوگ ہیں کالی سیاہ داڑھی کی ہوئی ہے، اسے پوچھے داڑھی، کہتے ہیں نہیں حرام ہے کالی کرنا. تو آپ نے وہ کہتے ہیں کالی نہیں ہے، آپ غور سے دیکھیں یہ ڈارک براؤن ہے. آپ جتنا مرضی غور سے دیکھ لیں وہاں وہ کالی نظر آئے گی جب تک آپ ان کی نظر سے نہ دیکھ لیں. تو سر اب آپ بے فکر ہو کے کالی بھی کریں. ہم آپ کو حسن ابن علی، حسین ابن علی، عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین کے حوالے پیش کر رہے ہیں. 12 سے زیادہ تابعین ہیں مصنف ابن ابی شیبہ میں، طبقات ابن سعد کے اندر آپ کو ان کے نام ملیں گے، باقاعدہ فتوے ملیں گے. وہ خود بھی کالی کرتے تھے داڑیاں اور وہ ان حدیث کے بارے میں بتاتے کہ لوگوں نے اس کو مس یوز کیا. تو ظاہر خطا تو کسی بندے کو بھی لگ سکتی ہے، تو اس لیے اس کو کوئی یعنی جھگڑا نہیں بنانا چاہیے. اور اگر کوئی نہیں کرنا چاہتا، ریڈ بھی نہیں کرنا چاہتا کرے. وہ تو میں نے پہلے بتا دیا کہ واجبیت نہیں ہے، پسندیدہ عمل ہے اپنے آپ کو نبی الاسلام کے قریب کرنا. اور اسی پہ میں عرض کر دیتا ہوں جان کی امان پاؤں، میرا داڑھی کے اوپر ایک ڈیٹیل لیکچر بھی ہے، ایک میرا لیکچر فیس ایپ کے اوپر بھی ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں 20 سال بعد آپ کیسے نظر آئیں گے. ٹھیک ہے، تو اس میں ضمناً کالی داڑھی کے حوالے سے ذکر کیا تھا. دیکھیں سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سال حج کرنے کا ارادہ کرتے اس سال وہ رمضان کے بعد داڑھی نہیں کاٹتے تھے تا وقت کہ وہ حج کے بعد جب سر کا حلق کرواتے تھے نا تو داڑھی کاٹتے تھے. مراد یہ کہ عبداللہ بن عمر کی داڑھی مٹھی سے کم ہی ہوتی تھی، مٹھی سے بڑھتی نہیں تھی. کیونکہ ابو داؤد میں الفاظ ہیں کہ جس سال انہوں نے حج کرنا ہوتا اس سال وہ داڑھی کو بڑھنا دیتے تھے، تاکہ وہ یہ چاہتے تھے میں سر کا حلق بھی کراؤں اور مٹھی کے بعد داڑھی کاٹ لوں تاکہ دونوں جگہ پہ میں یہ سنت اپلائی کروں. اور بخاری میں تو حدیث ہے کہ وہ حج اور عمرے کے موقع پہ یہ کرتے تھے. وہ کہتے ہیں حج عمرے پہ کرتے تھے، آگے پیچھے نہیں کرتے تھے. تو میں نے ابو داؤد سے حدیث دی کہ آگے پیچھے تو ان کی داڑھی چھوٹی ہوتی تھی، وہ بڑھاتے ہی حج کے لیے تھے. ٹھیک ہے، لہذا جس طرح کالی داڑھی خوبصورتی کی علامت ہے اور نبی علیہ السلام کے قریب لے جاتی ہے آپ کو، اسی طریقے سے مٹھی داڑھی بھی نبی علیہ السلام کے آپ کو قریب لے جائے گی. کیونکہ نبی علیہ السلام کی داڑھی کی لمبائی پہ ایک ہی حدیث ہے شمائل ترمذی میں عبداللہ ابن عباس سے. اس میں الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام کی داڑھی گھنی تھی، پورے چہرے پہ پھیلی ہوئی، گول تھی اور سینے کے اس حصے پہ تھی جسے نہر کہتے ہیں. یہ جو ہلکا سا یہاں گھڑا بنا ہوتا ہے یعنی سینے اور گلے کا جوڑ، تو وہ ایک مٹھی بنتی ہے. کئی لوگوں نے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا ہے، الحمدللہ انہوں نے اتنی داڑھی دیکھی ہے. تو بہت متواش داڑھی کہ جو ٹوائلٹ میں جاتے وقت آپ کے لیے مصیبت. میں نہیں کہتا مٹھی کے بعد داڑھی رکھنا حرام ہے، آپ کی مرضی، آپ رکھیں، 2 مٹھی کے برابر رکھیں. لیکن بعض لوگوں کی چند ایک بال اتنے لمبے ہوتے ہیں کہ انہوں نے وہ جب ٹوائلٹ میں جاتے ہیں وہ پھر اپنے کندھے پہ رکھتے ہیں. تو عجیب، وہ یعنی داڑھی سے نفرت کی علامت بنی. میرا ایک کلپ یوٹیوب پہ داڑھی کی لمبائی کتنی ہو وہ آپ دیکھیں، اس پہ آپ دیکھیں لوگوں کی 2-2 3-3 فٹ لمبی داڑھی ہیں. تو یہ نبی علیہ السلام بھی ان داڑھیوں کو پسند نہیں کرتے. تو میں نے بتایا تھا کہ عبداللہ بن عمر اسی لیے مٹھی کے بعد داڑھی کاٹتے تھے. وہ کہتے تھے میری داڑھی حضور والی داڑھی ہو. میں حضور کی قدرتی اتنی تھی میں سے نا، اب دیکھیں میری 42 سال عمر ہے، میری داڑھی کے کئی وال ابھی مٹھی سے زیادہ ہیں. یہ دیکھیں مٹھی میں تھوڑی کے نیچے سے ناپ رہا ہوں، بعض مٹھی یہاں سے ناپتے ہیں، اس حساب سے تو میری 2 مٹھی ہے. یہ والی مٹھی کرنا تھا، یہ مٹھی ہے. میں نہیں کاٹتا ہوں، ابھی تک میں نے داڑھی کاٹنے کی نوبت نہیں آئی. تو اب نہیں آئی تو آواندہ کیا بڑھن ہے. میں خود نہیں کاٹتا، میں اپنے لیے معاملہ نہیں سیدھا کر رہا. لیکن جو لوگ داڑھی کو گرا دے رہے ہیں، سنن نسائی میں حدیث ہے جو داڑھی کو گرا دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان برات ہے اس سے. تو آپ بجائے گرا کر کے چھوٹی کرنے کے آپ مٹھی کے بعد کاٹ لیں. صحابہ کرام کاٹتے تھے. حدیث
دو ہی بندوں نے روایت کی ہے داڑیاں بڑھاؤ مونچھیں پست کرو, حضرت ابو ہریرہ نے اور حضرت عبداللہ ابن عمر نے, اور دونوں مٹھی کے بعد داڑھی کاٹتے تھے. ابن عباس بھی کاٹتے تھے, بلکہ زبیر لزئی صاحب کی تو میں نے ویڈیو ریکارڈ کی تو ان کا تھا صحابہ کا اجماع ہے کہ داڑھی مٹھی کے بعد کاٹنا جائز ہے. شیخ البانی غلوف کرتے تھے, وہ کہتے تھے داڑھی مٹھی کے بعد کاٹنا واجب ہے. محدث اعظم سعودیہ البانیہ کے جو تھے. تو اس لیے داڑھی کے حوالے سے داڑھی اتنی بھی بڑی نہ رکھیں کہ آپ کے لیے مصیبت ہو جائے. باقی میرا داڑھی پہ وہ لیکچر دیکھ لیں, مسئلہ 33, تو انشاءاللہ آپ کو کئی ایک معاملات کلیئر ہو جائیں.